السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مسوڑھوں اور دانتوں کی مختلف بیماریوں کی، وہ کس طرح اور کیوں ہوتی ہیں۔ یہ اسٹڈی میرے نظر سے گزری اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ نارملی ہیلدی مسوڑھے ان کلر کے ہوتے ہیں۔ جب بھی ان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فرسٹ ان کے کلر میں چینج آتی ہے اور یہ ڈارک ریڈ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مسوڑھوں کی جو بیماریاں میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ تقریباً بہت کامن ہے اور لوگوں میں دو میں سے ایک شخص کو یہ تکلیف ہے، جس کے سبب مسوڑھوں میں درد اور دانتوں کا ہلنا بھی شامل ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر واحد بخش گلزار کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ جتنا آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں یوٹیوب اتنا ویڈیو کو ریکمنڈ کرتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ سب سے پہلے عام چیز جو ہمارے مسوڑھوں اور دانتوں کی بیماریوں کا سبب ہے وہ ڈینٹل پلاک ہے۔ یہ ایک سخت قسم کا پتھر کی طرح ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کھانے کے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں جس کے ساتھ منہ میں موجود مختلف جراثیم بیکٹیریا ساتھ مکس ہونے کے سبب وہ جراثیم ان کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے ایسڈ بنانا شروع کرتے ہیں، جس کے سبب ہمارے مسوڑھوں اور دانتوں میں بیماری لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے منہ میں موجود مختلف بیکٹیریا شوگر کو ایسڈ میں فرمنٹیشن کے ذریعے کنورٹ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے دانتوں اور مسوڑھوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو ڈینٹل پلاک ٹارٹر کیلکولس ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ چاہے آپ کتنا ہی زیادہ برش کریں مگر یہ پلاہٹ ٹارٹر پلاک ڈینٹل کیلکولس وغیرہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اتنا کیلسیفائڈ ہوتا ہے کہ صرف اسکیلر مشین ہی سے ختم ہوتا ہے۔ اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جب بھی یہ مسئلہ پیش آئے تو اسکیلر مشین کے ذریعے اسکیلنگ کرا کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ جب آپ زیادہ برش کرتے ہیں، زیادہ ایگریسو مینر میں برش یوز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے مسوڑھوں میں زخم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ چل کے آپ کے مسوڑھے ریسیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسے گم ریسیشن کہا جاتا ہے۔ اور اس کا اگر پراپر علاج نہ کیا جائے تو یہ جو گم ریسیشن ہے اس میں دانتوں میں سینسیٹیوٹی وغیرہ کا ہونا، اس کے علاوہ اگر لانگ ٹرم یہ کنڈیشن اسی حالت پہ چھوڑی جائے تو اس سے ہونے والی بیماری جسے پیریوڈونٹائٹس وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل جو پیڈیل ہوتا ہے جو ہمارے دانتوں کو سراؤنڈ کرتا ہے، اس میں انفلاممیشن ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے دانت اور جو بون ہے اس میں اسپیس کھلا وغیرہ آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے آگے چل کر یہ دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے سبب اکثر دانت جوانی ہی میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پوری ویڈیو کو اگر سمرائز کریں تو یہ معلومات ملتی ہے کہ جب بھی ہم اچھی طرح سے اورل ہائجین کا خاص خیال نہیں رکھتے تب یہ سارے مسئلے بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا آسان علاج تو یہ ہے کہ جب بھی ٹارٹر دانتوں پر جمنا شروع ہو جائے تو پہلے اس کی اسکیلنگ سے صفائی کریں اور بعد میں اورل ہائجین بہت بہتر رکھنے سے امید ہے یہ تکلیف نہیں ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر واحد بخش گلزار کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کریں۔